یا رسول اللہ حقا۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در پاک کی خاک اور مدینہ شریف کی زیارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ کیا کہنا چاہ رہے امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک شہر آباد ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک شہر آباد ہے، اور جو شہر مبارک کی خاک پاک ہے، اگر وہ ہمیں نہ ملے، نہ ملنے سے مراد یہ ہے اگر اس مدینہ شریف کی زیارت نصیب نہ ہو تو پھر یاد رکھو پوری زندگی ہوئی خاک اڑاتے پھرو گے۔ خاک اڑانے کا مطلب آوارہ پھرنا ہے، پھر کوئی در ملنے والا نہیں۔ اگر ملے گا تو در مصطفیٰ ہی ملے گا جو تمہیں امان دے سکتا ہے، پناہ دے سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت، در مصطفیٰ پر حاضری شریعت میں کس قدر اہمیت و عظمت کی حامل ہے، آئیے ایک حدیث پاک سے سماعت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زارنی کانا معی، جو میرے دیدار کو آئے گا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے وکانا فی جواری یوم القیامہ، جو میرے مدینہ شریف کی زیارت کرنے آئے گا، جو میرے گنبد کی زیارت کرنے آئے گا، جو میری قبر کی زیارت کرنے آئے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ اور ایک حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَلَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا، اگر کوئی مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور وہاں کی شدت، وہاں کی سختی اور وہاں کی تکلیف پر اگر صبر کرتا ہے، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اس کا گواہ بھی ہوں گا اور قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی مدینہ جاتا نہیں ہے، آمنہ کا لال بلا لیا کرتا ہے، اور مدینہ وہی جاتا ہے جس کو مصطفیٰ اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ اور نبی اگر کسی کو مہمان بنا لے، وہ مصطفیٰ کی مہمان نوازی پر اگر خوش ہو جائے، بظاہر کچھ تکلیف بھی ہو، اس کو اگر مصطفیٰ کی رضا کے لیے وہ برداشت کرتا چلا جائے تو مصطفیٰ کریم اس کی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے وَمَن مَاتَ فِي عَهْدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی بندہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں سے کسی ایک میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ ساری مصیبتوں سے محفوظ ہوگا، کوئی مصیبت اس کے لیے باعث ضرر اور تکلیف نہیں بنے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے گنبد خضرا کو افضل سمجھیں یا مدینہ شریف کو افضل سمجھیں یا خانہ کعبہ کو افضل سمجھیں، حالانکہ اس پر کچھ بزرگوں نے یہ فرمایا اور فتویٰ یہ دیا المکۃ افضل منہا علی الراجح الا مسہ الاعضاء الشریفہ علیہ السلام فانہ افضل مطلقا حق حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ رسول کریم علیہ السلام کا کی جو ولادت گاہ ہے یعنی مکہ شریف ہے، اور ایک آپ کی ہجرت گاہ ہے یعنی مدینہ شریف ہے۔ علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ مکہ شریف راجح مذہب کے مطابق مدینہ شریف سے افضل ہے، مگر وہ زمین جس زمین پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم پاک رکھا ہوا ہے وہ تو خانہ کعبہ سے افضل ہے، وہ تو عرش معلیٰ سے افضل ہے، وہ تو کرسی سے بھی افضل ہے، وہ تو لوح و قلم سے بھی افضل ہے۔ ہمیں فائنل جملہ یہ ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے مختلف اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اہل سنت کو ایک بہت عقیدت بڑا نظریہ دیا۔ آپ نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ کون سا گنبد خضرا، کون سا در مصطفیٰ؟ وہ در مصطفیٰ جس کے لیے ایک حدیث میں کہا گیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، روایت کے اندر آتا ہے ان کعبا دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت کعب احبار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں آتے ہیں، فذکروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم اس ظاہری زندگی سے جا چکے ہیں، لوگوں نے مصطفیٰ کا ذکر چھیڑ دیا ہے، یاروں نے مصطفیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے فقال کعب، تو حضرت کعب نے کہا ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں سنو، ہر دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر شریف پر 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر شریف کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک قبر سے ٹچ کرتے ہیں، اس سے متصل کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ برکتیں حاصل ہو جائے، تاکہ تجدید نورانیت حاصل ہو جائے۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کی قبر پر، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ حتی اذا امسوا، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، عرجو، کوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد روایت میں آیا ہے وَحَبَتَ مِثْلُهُمْ 70,000 پھر آتے ہیں، فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے، مگر کب تک کریں گے؟ حدیث میں ہے حتی اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفونہ، کہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں، مگر یہ اس وقت تک آئیں گے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی، اور جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے، چونکہ سرکار فرماتے ہیں اول من تشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، زمین پھٹے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے، اور شان یہ ہوگی 70,000 صحابہ اکرام، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا، وہ مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، سرکار دو عالم ان کے بیچ میں چل رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک دیار ہے، اور یہی وہ پاک خاک ہے جس سے جڑنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی مولا کائنات، بلکہ پوری کائنات نے ترقی اور کامیابی حاصل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔